پاکستان سے نکل کر لیبیا تک اور لیبیا سے نکل کر پھر یورپ اٹلی تک کی یہ خبر ہے، جس کے اندر ہمارے بہت سے پاکستانی اور دوسرے ممالک سے بھی جو لوگ شامل تھے، ان کا ایک اور جو شپ ہے وہ ساحل سمندر اٹلی کے اور مالٹا کے درمیان میں ڈوب چکا ہے، جس میں 20 سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ ابھی تک لاپتہ ہیں، اور 11 لوگ جو رپورٹس بتائی جا رہی ہیں، جو وہاں کے کرتا دھرتا ہیں، جو وہاں کے ادارے ہیں وہ بتا رہے ہیں 11 لوگوں کو ابھی تک بچا لیا گیا ہے۔ یہ واقعہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، پہلے بھی ہم آپ دوستوں کو آگاہ کر چکے ہیں، بتا چکے ہیں، اور یہ سینکڑوں کی تعداد کے اندر ایسے واقعات روزانہ کی بیس کے اوپر نظر آ رہے ہیں۔ بہت سے ایسی واقعات ہیں جن کے شپ کے بارے میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ شپ کہاں پر ڈوبا ہے، ان کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایسے بہت سے پاکستانی ہیں جو اپنے بچوں کی فوٹوز دے کر یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے کا پچھلے کئی مہینوں سے کئی ہفتوں سے رابطہ نہیں ہو رہا، پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں پر ہے، کون سے ملک میں ہے، کہاں پہنچا ہے۔ پتہ کیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو کہاں پر چھوڑا تھا، تو وہ بتاتے ہیں ہم نے اپنے بچے کو لیبیا میں بھیجا تھا، اس کے بعد سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ تو بہت سے پاکستانی ہیں جو اس وقت بھی پاکستان سے اپنے بچوں کو لیبیا سے پھر سمندر کے راستے سے یورپ بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ایک آدھ کوئی کسی کا پہنچ جاتا ہے تو اس کے پیچھے پھر لائنیں لگ جاتی ہیں، اور یہ واقعات آج کے واقعات نہیں ہیں، یہ بہت دیر سے واقعات ہیں۔ اس وقت بھی یورپ کے اندر اور اس کے علاوہ یورپ سے پیچھے جو ملک ہیں، لیبیا ہے، تونشیا ہے، اس کے بعد موروکو ہے، ان ممالک کے اندر بہت زیادہ پاکستانی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جو اس وقت ڈنکیاں لگانے کے لیے سمندر کے راستے سے یورپ میں جانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ سمندر میں اب اس وقت یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی اب سردی آ گئی ہے، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، نکلیں گے لوگ، پہنچ جائیں گے، یہ ہوگا۔ آپ یقین کریں یہ اتنا خطرناک سفر ہے کہ اس سفر کے اندر سب سے پہلے آپ کی جان جاتی ہے، اس کے بعد پھر آپ کی روح نکلتی ہے۔ یہ اتنا خطرناک سفر ہے کہ اس سفر کو دیکھ کے بندہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا بن گیا بھائی، میں نے کس کام کو ہاتھ ڈال دیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے دوستو؟ بات یہ ہے، جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وجوہات کیا ہیں۔ اگر یہ ویڈیو ہمارے کرتا دھرتا تک پہنچ جائے تو شاید ان کے دل میں بھی کوئی رحم آ جائے۔ اس کی سب سے بڑی وجوہات یہ ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جب ایک نوجوان کو روزگار نہیں ملتا، اگر اس کو روزگار مل بھی جاتا ہے تو اس کو وہ سیلری نہیں ملتی۔ سیلری ملتی ہے 25-30 ہزار 35 ہزار، اور گھر کا بل آ رہا ہے 50 ہزار 65 ہزار 1 لاکھ۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ ایک غریب بندہ جو اکیلا فرد واحد ہے اپنے گھر میں، اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کا، وہ یہ اکیلا کما کے کیسے مینج کرے گا؟ کپڑے بھی لینے ہیں، سردیاں بھی ہیں ان کے بھی کپڑے لینے ہیں، گرمیاں آ رہی ہیں تب بھی کپڑے لینے ہیں، شاپنگ بھی کرنی ہے، بجلی کا بل، گیس کا بل، پانی کا بل، اس کے بعد پھر اپنے اخراجات، پٹرول اتنا مہنگا ہو رہا ہے، سونا اب آپ لے نہیں سکتے، سونا اتنا مہنگا کر دیا گیا ہے۔ گھر آپ سوچے ہی نہ کہ کوئی بندہ گھر، غریب انسان، مڈل کلاس فیملی کا کوئی بندہ رزق حلال کما کے گھر لے لے، بہت بہت مشکل ہو چکا ہے، ناممکن سی بات ہو چکی ہے۔ ان سب کے پیچھے ایک بہت بڑی وجوہات ہے، وہ یہ ہیں کہ فیملی سسٹم کو ہمارے ملک کے اندر تباہ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر اتنی مہنگائی کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے آج ہر نوجوان یہ چاہتا ہے کسی طریقے سے میں کسی نہ کسی ملک کے اندر پہنچ جاؤں اور پھر میں واپس نہ آؤں۔ آج ہر پاکستانی پریشان ہے، ہر پاکستانی، میں اس پاکستانی کی بات کر رہا ہوں جو اپنی فیملی کے لیے رزق حلال کمانا چاہتا ہے۔ رزق حلال جو لوگ کھاتے ہیں، جو لوگ کماتے ہیں، ان کو پتہ ہے اپنی فیملی کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کتنی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، نوکریاں کرنی پڑتی ہیں، وہاں پر باتیں سننی پڑتی ہیں، دن رات جاگنا پڑتا ہے، بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے آج کہ ہمارے جو مائیگرینٹس ہیں، ہمارے جو اوورسیز ہیں، ہمارے پاکستانی ہیں، بنگلہ دیشی ہیں، نیپالی ہیں، انڈین، جہاں کہیں سے بھی ہیں، آج وہ اس تنگ دستی کی وجہ سے، ان حالاتوں کی وجہ سے وہ سمندروں کی طرف جاتے ہیں اور پھر سمندر میں ان کی لاشیں بھی نہیں ملتی۔ خدارا میری آپ سے صرف یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں کوشش کریں کہ ایسے راستوں کا اختیار نہ کریں۔ یہ راستے بہت خطرناک ہیں، یہ راستے کسی کے بھی کام آنے والے نہیں ہیں۔ ان راستوں میں اکثر لوگوں نے اپنی جان دی ہے، نہ جانے ان سمندروں کے اندر کتنے لوگوں نے اپنی جانیں گنوا دی ہیں، کتنے لوگوں نے اپنا اتنا بڑا نقصان، اتنا بڑا سرمایہ گنوا دیا جس کا حساب نہیں ہے۔ ایک تو وہ لاکھوں روپے، 20-30-25 لاکھ روپے دے کر وہ سمندر کا سفر کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر اوپر سے ان کی جان چلی جائے، وہ 30 لاکھ بھی گیا، سب سے بڑی بات وہ جان بھی گئی۔ تو میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے آپ کے پاس بہت سے ملک ہیں، لیگل جائیں، ورک پرمٹ پر جائیں، جہاں بھی جا سکیں، لیکن ان راستوں کا اختیار نہ کریں۔ جو کوئی بھی آپ کو یہ کہتا ہے کہ ان راستوں کا اختیار کریں، ہمارا پہنچ گیا آپ بھی پہنچو گے، ان سے بائیک آؤٹ کریں، ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، کیونکہ اگر کچھ بھی ہو جاتا ہے بعد میں کوئی بندہ آپ کے نزدیک نہیں آتا۔
وہ بندہ جس نے آپ کے پیسے لیے ہوتے ہیں آپ کے بندے کو پہنچانے کے لیے، وہ بھی آپ کا فون نہیں اٹھاتا، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں جو بھیج رہے ہیں اپنے بچوں کو اس طریقے سے۔ اور یہ ایک بہت دکھ اور دردناک نیوز ہے آج کی کہ ایک اور شپ ڈوب گیا۔ اچھا یہی نہیں، آپ دوستوں کو بتاتا جاؤں کہ اس وقت بھی سینکڑوں کی تعداد کے اندر جو شپ ہیں وہ یورپ کی طرف آنے کی کوشش کے اندر ہیں۔ روزانہ کی بیس کے اوپر یورپ کی طرف جو شپ ہیں وہ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نکلیں گے 10 8 5 6 7 دن کے اندر ہم پہنچ جائیں گے یورپ کے اندر۔ اسی طرح فرانس سے بھی یو کے جانے کی بڑی کوشش کی جاتی ہے، لیکن فرانس اور یو کے نے یہ معاہدہ کر دیا ہے کہ اب جو بھی شپ آئے گا اس کو واپس بھیجا جائے گا، اور جو نکلنے لگے گا فرانس پولیس کا کام ہے اس کو نکلنے نہیں دینا، اس کو ادھر سے ڈپورٹ کرنا ہے، ادھر سے واپس آپ نے اس کو لے کے جانا ہے۔ یہاں پر یہ معاہدہ ہو چکا ہے اور ابھی یورپ بھی گٹھ جوڑ کر رہا ہے، اور یورپ بھی بیٹھ کے اب یہ فیصلہ کرنے جا رہا ہے کہ پچھلے ملکوں کو اتنی زیادہ فنڈنگ کی جائے کہ بارڈرز کے اوپر نیویز کھڑی کر دی جائیں، وہاں پر کوئی بھی بندہ آئے سیدھا سیدھا اس کو آرڈر دیا جائے کہ اس کو ختم کر دیں، کوئی بندہ آگے نہیں جا سکتا۔ غیر قانونی طور سے کوئی بھی یورپین چینل جو روٹ ہے اس کو کراس نہیں کر سکتا، کوئی کراس کرے گا تو اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا، یہ آنے والا وقت فیصلہ کرے گا۔ خدا را کوئی بھی غلط قدم نہ اٹھائیں، ہمارا کام ہے آپ دوستوں کو الرٹ کرنا، بتانا۔ میں آپ کو ہر چیز بتا رہا ہوتا ہوں بڑے اچھے طریقے کے ساتھ، جو ہے نا آپ عزت کے ساتھ آپ یورپ کے اندر آ سکتے ہیں، بہت سے طریقے آنے کے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ محنت کر کے آپ آ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں لگی پھبی لگ جائے، جیسا بھی ہوتا ہے کوئی تکا لگ جائے ہمارا بچہ پہنچ جائے، تو پھر آپ کے سامنے نتائج ہیں۔ آج جن ماں باپ کے اوپر یہ چیز گزر رہی ہے اور آج سے پہلے بھی گزر رہی تھی، کل کو یہ جو دو لوگ دیکھ رہے ہیں ہماری ویڈیو ان کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، خدا را اس چیز سے، اس راستوں سے اپنے بچوں کو بچائیں، مہربانی ہوگی، تاکہ آپ بھی خوش رہ سکیں اور آپ کی اولاد بھی زندہ رہ کر کچھ نہ کچھ کما کر اپنا جو گزرا وہ کر سکیں۔ کاروبار کریں، محنت کریں، مزدوری کریں، بہت سے آپشن ہیں، لیکن خدا را غلط راستہ اختیار نہ کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔